گزارش یہ ہے کہ آپ کو روایت کے تسلسل کو پیچھے سے اٹھانا پڑتا ہے اور آگے لے کے آنا پڑتا ہے۔ کل پرسوں ایک بالکل ینگ نوجوان سے جو ہسٹری کے ساتھ تعلق رکھتا تھا تو اس سے میری گفتگو ہوئی، تو میں نے پوچھا کہ کون سی ہسٹری میں دلچسپی ہے، تو کہتے ہیں کہ میں میڈیولسٹ جو ہے وہ پڑھی ہے ابھی تک میں نے کہا پہلے تو 19-20 سال کی عمر میں میڈیول ہسٹری جو ہے اس کو اتنے شوق سے پڑھنا، یہی تمہارے لیے تو مطلب بہت بڑی بات ہے، اور ہم تو خیر آپ کے ذوق کے اسی سے معترف ہو گئے، کیونکہ جو پھکڑ پن اور انٹرٹینمنٹ ہے، اور انٹرٹینمنٹ پہ اپنے آپ کو ٹیون کر کے زندگی کر لینا، اس میں تو کچھ لگتا ہی نہیں ہے، بالکل مشکل کام ہی نہیں ہے، وہ تو ہوا سے بھی زیادہ آپ جیسے وہ آپ کہیں جا رہے ہو نا تو پیچھے سے ہوا کا پریشر ہو تو آپ کو چلنے میں بھی کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، لیکن اپ ہل ٹاسک یہ ہے کہ تھوڑے گنجلے، تھوڑے مشکل، تھوڑے اوکھے الفاظ اور اوکھی اور مشکل راہ کا انتخاب کر کے پھر اس پہ چلنا۔ وہ ہے تو پنجابی کا مصرع، لیکن وہ اب چونکہ ریلیونٹ لگ رہا ہے تو میں اسی تسلسل میں وہ بول ہی عرض کر دیتا ہوں کہ اوکھی رمز فقیری والی چڑھ سولی تے بہنا، اوکھی رمز فقیری والی چڑھ سولی تے بہنا، در در دے ٹکڑے منگنے تے مائیے پینے کہنا۔ تو یہ اس کی تشریح ہنگارہ میں کر دیں گے، لیکن واقعتاً یہ اپ ہل ٹاسک ہوتا ہے کہ سنجیدہ ایشو کو لے کے چلنا، اس میں سے یہ تلاش کرنا کہ یہ بیماری کہاں سے چلتی ہوئی آئی ہے، ابتدا میں کہاں کہاں سے بدنیتیوں نے رستے بنائے، کس کس طرح کے کمپرومائز ہوئے، اور اس کے بعد مفاد پرستی کس طرح سر پہ چڑھ کے ناچنا شروع ہوئی، اور پھر ایک طرف سے چھلانگ لگا کے دوسری طرف جانے والے، پھر وہاں سے چھلانگ لگا کے کسی تیسری ٹہنی پہ چڑھنے والے، وہ جمہوریت پسند، وہ مارشل لاؤں کے دشمن اور مارشل لاؤں کے پروردہ، کل کو پھر پتہ ہی نہیں چلا کہ کون کدھر سے آیا اور کس کا آگا پیچھا کیا ہے۔ اور اب نعروں کی بنیاد پر اور دعووں کی بنیاد پر، بلکہ اب تو دھمکیوں کی بنیاد پر کار سیاست اور کار مملکت چلائے جا رہے ہیں، اور اس کار سیاست اور کار مملکت میں وہ جو میں نے پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ میٹھے چاول جو ہیں وہ سمجھا جا رہا ہے ایک طبقے کو، جس نے ہر ان کے اوپر جو موقع آیا، جو ان کے اوپر یہ بپتائیں پڑیں، ان میں ملک اور پبلک، اپنے فیلو ہیومن بینگز، اپنے ہم وطنوں اور اپنے دھرتی، اس کا ساتھ بھی دیا، اس کی بہتری بھی سوچی، لیکن نہ ان بدنیتوں کو یہ توفیق ہوئی کہ وہ ان کا وطنیت کا استحقاق تسلیم کر سکیں، نہ ان بدنیتوں کو یہ توفیق نصیب ہوئی کہ جب کبھی تاریخی تناظر میں بات کرنے لگیں تو ان پر منہ کھولنے سے پہلے یہ تفاصیل دیکھ لیا کریں، جس میں پروڈا اور ایبڈو سے بات شروع ہو رہی ہے۔ اس نے اب اگلی قسط میں اس کو اور آگے لے کے جائیں گے، اور پھر یہ بھی بتائیں گے کہ اس میں تو ایک افسر ڈسمس ہوا، آگے جا کے کالجوں کے ساتھ کیا ہونا ہے، اور پھر جو نیشنلائزیشن کی پالیسیاں ہیں انہوں نے کس طرح کے نابغہ روزگار لوگ تھے جن کو ڈسمنٹل کیا اور دربدر کیا، اور پھر اس کی لپیٹ میں کون کون آئے، اور جو یہ سارے کھلواڑ کرنے والے تھے ان کی آج میں پچھلے 3-4 دن دیکھتا رہا ہوں، مجھے خیر اس پہ ذاتی طور پر تو وہ کوئی نہ کوئی حسد تھا، نہ ناپسندیدگی تھی، نہ کوئی ایسی بات تھی، وہ چل رہا ہے سو چل رہا ہے، لیکن وہ جی اب مہندی کا لباس ہے کون سا پہنا، تو آج بلاول جو ہے وہ رخصتی کے دن کیسا لگ رہا تھا، اور اب وہ انہوں نے غرارے پہ کیا لکھوایا تو شرارے پہ کیا لکھوایا ہوا تھا۔ خدا کے بندو، تم لوگوں کی جو جڑ ماری جا رہی ہے
اور آپ سارے کام چھوڑ کے صرف یہ دیکھ رہے ہو کہ انہاں دی کدوں رخصتی ہے تے کون کون مہمان ہیں، کہاں انہوں نے جانا ہے، کدھر رہنا ہے۔ مجھے تو ایک عربی کے شاعر ہیں، ان کا کہیں کا سنا ہوا کبھی کا شعر تھا جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ میرا جو آقا ہے اس کو اس کا کتا مجھ سے زیادہ پسند ہے اور عزیز ہے، مجھے بھی اپنے مالک کا کتا اپنے مالک سے زیادہ عزیز ہے۔ خدا کے لیے اب بندہ کم از کم اس ذہنی پسماندگی سے تو باہر نکل آئے کہ وہ اب جہاں جو جو کرتے ہیں کرتے پھریں، تو اب آپ اپنے دیکھیں معاملات کو، اور جو خبر ہے یا جو توجہ ہے وہ اپنے مستقبل پر رکھیں، اور اپنے کندھوں پر بوجھ لینے کے لیے ذہنی، جسمانی، روحانی اور کیفیاتی بلکہ کیفیاتی کے ساتھ ساتھ ادارہ جاتی تیاری کی انفرادی سطح سے لے کے اجتماعی سطح تک ہمیں ضرورت ہے۔ کون کرے گا، کون اس طرف دیکھے گا؟ آپ ان کی مہندیوں اور رخصتیوں سے اور ان کے پیچھے پیچھے دیوانے ہونے سے اور ان کی کہانیاں سننے اور سنانے اور شیئر کرنے سے اگر فارغ ہو جائیں تو مسئلے کچھ اور ہیں اس وقت قوم کے، افراد کے، لوگوں کے اور سوسائٹی کے اور ملک کے، جس کا جب آپ نام گرامی آتا ہے تو آپ اس وقت اچھے اچھوں کو کچھ بھی سنانے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ آپ ابھی پاکستان سنبھال لیں، لیکن آپ اس کو چھوڑ کے آپ اس وقت دنیا میں صرف ایک ملک ہے جو اسلام کو بچانے چل پڑا ہوا ہے، اور پچھلے 50 سال سے وہ اسلام ہی کو بچاتا جا رہا ہے، اور اپنے آپ کو اور اپنی جیوگرافیکل باؤنڈری اور اپنے ہیومن سٹف کا کسی پہلو سے تحفظ نہیں کر پایا، کسی پہلو سے اس نے اپنے آپ کو صلابت اور اسٹریٹ فارورڈ اور اپ رائٹ پوزیشن میں نہ کھڑا کیا ہے، نہ کھڑا کرنے کی طرف توجہ ہے۔ ایک نعرہ اور ایک چوسنی لے کے سارے گھوم رہے ہیں کہ ہم نے اسلام بچانا ہے، ہم بڑے مسلمان ہیں، اور اب تو ایک ایک جملے اور ایک ایک فکرے میں وہ بلاسفیمی اور تحفظ اور اسلام کی گلوری اور ائمہ کی گلوریاں اور پتہ نہیں کس کس طرح کی جو گلوریفیکیشنز ہیں ان کو لے کے چل رہے ہیں، اور نصیب میں صرف یہ ہے کہ بادشاہوں کے گھر میں شادی ہو تو یہ اپنے اپنے گھر میں ہی ان کی بلائیں لینے میں لگے ہوئے ہیں، اور ان کے لہنگے اور مہندیوں کے کو ایک برننگ کویسچن بنا کے تو دن گزر رہے ہیں۔ راوی چین لکھ رہا ہے وسعت اللہ خان نے ڈول ڈالا ہے کہ 47 سے لے کے آج تک ان 74 سالوں کا محاکمہ کر رہے ہیں۔ یہ جتنے اب تک ان کے آئے ہیں مضامین وہ میں پیش کر دوں گا، اس کے بعد 60-70% تو ویسے ہی تصویر واضح ہو جائے گی، باقی 30% میں کچھ ہمیں توفیق ہوگی تو ہم عرض کر دیں گے، کچھ دیوار پہ لکھا ہوگا وہ ویسے آپ خود پڑھ لیں گے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔